السلام علیکم بچوں، میں آپ کی ششم جماعت کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں۔ اپنی اسلامیات کی کتاب کا صفحہ نمبر 5 کھول لیں۔ آج ہم اسلامیات کا دوسرا سبق توحید پڑھیں گے۔ توحید کے بارے میں آپ پریویس کلاسز میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے کہ خدا کے واحد کامل یعنی ایک ہونے پر مکمل یقین کیا جائے۔ ہمارا یہ یقین اتنا ریئل اور اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دنیا کی کوئی طاقت اپنا کتنا بھی زور لگا لے مگر ہمیں ہماری سوچ اور ایمان کے دائرے سے باہر نہ نکلنے دے۔ اسی سوچ کا نام توحید ہے۔ اب ہم اپنے پہلے پیراگراف کی ریڈنگ کی طرف آتے ہیں۔ بک میں دیکھیے، اسکول کی چھٹیاں شروع ہوتے ہی سب بچے کہیں نہ کہیں جانے کی ضد کرنے لگے، مگر ابو کا فیصلہ آخری اور اٹل تھا کہ سب سے پہلے چھٹیوں کا کام ختم کیا جائے، پھر کہیں جانے کا پروگرام بنایا جائے گا۔ اسی لیے بچوں نے تیزی دکھائی۔ سارا کو توحید اور شرک پر نوٹ لکھنا تھا۔ وہ عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی دادا جان کے پاس آ گئی۔ دادا جان کچھ دیر مسکراتے رہے، پھر سب بچوں کو آواز دے کر بلا لیا اور سمجھانا شروع کیا۔ اس پیراگراف میں بتایا جا رہا ہے کہ اسکول سے ملنے والی چھٹیوں میں بچے اپنے گھر والوں سے کہیں سیر و تفریح کی غرض سے لے جانے کی فرمائش کر رہے ہیں، جیسا کہ بچوں آپ بھی یقیناً اپنے پیرنٹس سے کرتے ہیں، مگر ابو جان کا اصرار تھا کہ پہلے اسکول کے کام سے فارغ ہو جایا جائے، اس کے بعد کوئی پلان کیا جائے۔ چنانچہ بچوں کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کی بھی بات تھی تو وہ بھی جلد ہی سیریس ہو گئے۔ انہیں توحید اور شرک پر نوٹ لکھنے کے لیے دیا گیا تھا۔ بچے اپنے دادا جان کو گھیر کر بیٹھ گئے اور دادا جان نے انہیں اس ٹاپک کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا۔ اپنے اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں۔ اپنی بک کا سیکنڈ پیراگراف دیکھیے۔ بچوں، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اگر ایک اسکول میں 2 پرنسپل ہوں اور دونوں کو اسکول چلانے کے اختیارات دے دیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ہر پرنسپل اپنی سوچ اور انداز کے مطابق کام کرے گی۔ ایک کو اسکول یونیفارم کے لیے شلوار قمیض اچھا لگا تو دوسری کو پینٹ شرٹ پسند آیا۔ ایک نے سالانہ امتحانات لینے کا اعلان اپریل میں کیا تو دوسری نے اگست میں۔ اس طرح بچوں کے لیے پریشانی کھڑی ہو جائے گی کہ کون سی یونیفارم پہننے اور کس مہینے میں امتحانات کی تیاری کریں۔ اسکول میں ایک عجیب تماشا شروع ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ اسکول کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بچوں، دادا جان اس پیراگراف میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا لب لباب یعنی خلاصہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو اس کائنات کا سارا سسٹم ہی اسپوائل ہو جاتا۔ ہر خدا اپنی مرضی چلاتا۔ اس کا درست اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں۔ گھروں میں ہی دیکھ لیں آپ، اگر گھر میں کوئی مسئلہ حل طلب ہوتا ہے تو اس کے حل کے لیے سب کی رائے مانگی جاتی ہے، اور سب کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی، مختلف ہوتی ہے۔ گھر میں کوئی کہتا ہے یہ مناسب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ نامناسب ہے۔ سگے بہن بھائی بھی کسی معاملے پر مکمل ایک پیج پر نہیں ہوتے۔ سوچوں کا یکساں نہ ہونا گھر میں انتشار اور جھگڑے کا سبب بنتا ہے۔ گھر کی فضا اور ماحول بوجھل ہو جاتا ہے اور ایڈورس ایفیکٹ اس کے سب کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ تو پھر ذرا سوچئے کہ پھر دنیا کا کتنا برا حال ہو جاتا اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے۔ اب آگے دیکھیے۔ پیارے بچوں، کیا آپ نے کسی دن سورج کو دیکھا کہ نکلتے ہی واپس ڈوب گیا ہو؟ کیا آپ نے کبھی بادل سے پھل ٹپکتے دیکھے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ مرغی کے انڈے سے بکری کا بچہ نکلا ہو؟ نہیں، کبھی نہیں، سب بچوں نے ایک ساتھ کہا۔ آگے دادا جان سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ازل سے یعنی شروع سے سورج وقت مقررہ پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ہر چیز میں کنسسٹنسی ہے، ایک ڈیکورم ہے، چیزیں اسموتھ ہیں۔ سورج کا کام روشنی دینا ہے، دیتا ہے۔ ستاروں کا کام چمکنا ہے، چمکتے ہیں۔ درختوں پر پھل لگتے ہیں، بیج زمین میں ہی بویا جاتا ہے۔ سب کچھ ایک تسلسل سے مسلسل ہو رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں رب کے ایک ہونے کا اعلان کرتی ہیں، نہ کہ 2۔
آگے کا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ہی ڈوبتا ہے۔ بادل پانی برسا کر انسانوں، جانوروں اور کھیتوں کو سیراب کرتا ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یہ نظام کبھی خراب نہیں ہوا۔ اس دنیا کا خوبصورت نظام بغیر کسی رکاوٹ اور خرابی کے روانی کے ساتھ اسی لیے چل رہا ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اس پیراگراف میں دادا جان مزید سمجھا رہے ہیں کہ جب سے یہ دنیا تخلیق ہوئی ہے سورج کا معمول ہے کہ وہ مشرق سے ابھرتا ہے اور مغرب میں ہی ڈوبتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ دن مشرق سے نکلے اور کچھ دن مغرب سے نکلے۔ چاند دن میں کبھی نمودار نہیں ہوتا۔ سمندروں کا پانی اپنی لمٹس میں رہتا ہے، آگے نہیں بڑھتا۔ جو سمندر کی لہریں اتنی دور سے چل کر ساحل کے پاس آ کر رک جاتی ہیں تو کیا وہ اور آگے نہیں جا سکتی؟ یقیناً جا سکتی ہیں، مگر روکا ہوا ہے ان کو اس طاقتور ذات نے۔ آبشاروں کا بہنا، پہاڑوں کا اپنی جگہ پر کھڑے رہنا، پرندوں کا چہچہانا، پوری دنیا بدل گئی، مگر یہ سلسلہ آج تک ویسے کا ویسا ہی ہے، کیونکہ اس کا نظام ایک ذات کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذات ہے خدائے بزرگ و برتر کی۔ اب مشکل الفاظ میرے ساتھ دہرائیے۔ اٹل، اٹل، پروگرام، پروگرام، توحید، توحید، شرک، شرک، اثر، اثر، اختیارات، اختیارات، امتحانات، امتحانات، کھیتوں، کھیتوں، سیراب، سیراب، نظام، نظام۔ اپنا گھر کا کام نوٹ فرما لیں۔ ریڈ لیسن نمبر 2 توحید، لرن اینڈ پریکٹس آف ڈیفیکلٹ ورڈز ان the AR 3 times۔ اللہ حافظ۔